بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا انتہائی قابل مذمت ہے۔ کسی کی خانگی اور نجی زندگی کو اس حد تک بالکل تنگ کر دینا، اس کے اوپر پاکستان کے اندر اپنی زمین، اس کی اخلاقی حدوں کو پامال کرنا انتہائی قابل افسوس ہے۔ یہ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی وہ خود اس چیز کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ موت بھی مانگیں گے تو انہیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی قابل افسوس ہے، اور شرمندگی کی انتہائی حدوں کو چھو جانے والی چیز ہے۔ انصاف کے ادارے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا کوسچن مارک جو ہے وہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ کرنے والے جو بھی ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے نظام کو انصاف کی بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ میں اس پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انصاف فراہم کرنے والے جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہیں۔ امید ہے کہ وہ اس وقت حرکت میں آئیں گے اور انصاف کو فراہم کرنے کے لیے اپنے بھرپور وسائل استعمال کریں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کی ریکوری میں 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا ٹائم اگر لگتا ہے تو یہ پرامن احتجاج جو ہے اس کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہولوگرافک ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے خان صاحب اپنے لانگ مارچ کو جاری رکھیں، اور نہ صرف ہولوگرافک ٹیکنالوجی اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہوئے لانگ مارچ کے لیے ہو، بلکہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں ہولوگرافک ٹیکنالوجی خاص مقامات پہ یوز کی جائے۔ پروجیکٹرز وغیرہ کے ذریعے کنٹینرز کے اوپر ہولوگرافک ایک ہولوگرام جو ہے وہ خان صاحب کا شو ہونا چاہیے، اور ہر ملک کی بڑی شاہراہ کے اوپر پرامن احتجاج ایک لانگ مارچ کی صورت چلتے چلے جانا چاہیے۔ یہ اس وقت ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سلسلہ اگر بیچ میں بریک آ گیا 2 یا 3 ہفتے کا، تو عوام کے جذبات یہ نہ ہو کہ ٹھنڈے پڑ جائیں، اور آزادی کا حصول جو ہے وہ نہ صرف ڈیلے ہو سکتا ہے بلکہ ٹھنڈا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہولوگرافک ٹیکنالوجی اگر خان صاحب ریکور کر بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی جان کو اس وقت شدید ترین خطرہ لاحق ہے۔ کوئی دوسرا موقع خان صاحب کو قاتلوں کو فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ فزیکلی اگر کہیں پہ جانا ضروری ہو بھی تو بلٹ پروف نہیں بلکہ بم پروف گاڑی میں سفر کریں، اور فزیکلی لوگوں کے سامنے اپیئر ہونے کی بجائے ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا استعمال انہیں کرنا چاہیے، اور ایک جگہ پہ نہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک کے اندر ہولوگرام خان صاحب کا موجود ہونا چاہیے، اور یہ لانگ مارچ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے ان لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں جو نظام میں تبدیلی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو عوام اس وقت میجورٹی آف پبلک جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہے، اس لیے اس وقت ردھم اور ٹیمپو کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ بروئے کار لانی چاہیے، اور عدالت عالیہ سے بھی یہی درخواست ہے کہ کسی بھی پریشر میں آئے بغیر اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، جو ارشد شریف شہید کے ساتھ ہوا، جو دیگر صحافیوں کے ساتھ ہوا، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا، اور پھر آخر عمران خان صاحب اور ان کے باقی ساتھی فیصل جاوید صاحب کو گولیاں لگی، عمران خان صاحب کو لگی، 14 لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، ایک اپنی جان سے گیا۔ تو یہ تحقیقات لازمی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوتی تو عوام کو اپنا پریشر بلڈ کرنا چاہیے، اور ایف آئی آر کے حوالے سے صرف یہی بات ہے
کہ جس کو گزند پہنچتی ہے، جس کو نقصان پہنچتا ہے، جو خطرہ محسوس کرتا ہے، اور خطرہ تو نظر بھی آ رہا ہے، وہ جب ایف آئی آر کٹانے کے لیے جاتا ہے تو وہ جو اپنے خدشات کا اظہار کرتا ہے، ایف آئی آر قانونی اور آئینی حق ہونے کے ناطے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو وہ خدشات اور جن شخصیات کے نام لے رہا ہے ان خدشات کا ذکر بھی ہو ایف آئی آر میں، اور ان شخصیات کا بھی ذکر ہو، اور غیر جانبدارانہ، شفاف اور فوری انصاف کی فراہمی جو ہے وہ میسر آنی چاہیے کسی بھی شہری کو۔ اور خان صاحب کوئی عام شہری نہیں ہے، بہت ہی پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں، بہت ہی نمایاں شخصیت ہیں، نہ صرف پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں بلکہ عالم اسلام کے بہت ہی جری مجاہد اور مقبول ترین لیڈر ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو، ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے عالمی فورم میں قرارداد منظور کروائی۔ فرانس جو بدتمیزی اور بےہودگی کے اوپر ایگزیبیشن لانچ کرنے والا تھا، اس کو مجبور کیا کہ وہ ایگزیبیشن، بےہودہ ایگزیبیشن جو ہے اس کو کینسل کرے۔ دیگر بہت سارے اقدامات خان صاحب نے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور قرآن پاک کی تعلیم کو 12ویں جماعت تک یا غالباً اس سے بھی بیونڈ لازمی قرار دیا۔ عوام کی بہتری کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے۔ وہ لوگ جو فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، میں نے پاکستان میں بے شمار جگہوں پہ دیکھا، پنجاب میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، کئی جگہوں پہ دیکھا، لوگ سوتے تھے، گھر نہ ہونے کی وجہ سے، معاش نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے رہتے تھے۔ ان کے لیے لنگر خانوں کا انتظام کیا، ان کی شرف، تکریم اور عزت کا خیال رکھتے ہوئے اچھے، معیاری اور صاف ستھرے ماحول میں ان کو کھانا اور رہائش فراہم کی، میڈیکل کی سہولت فراہم کی۔ 10 لاکھ تک کا میڈیکل پاکستان کے بڑے بڑے صوبوں میں ہر شخص کو یہ سہولت انہوں نے فراہم کی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں عمران خان صاحب کے دور میں اضافہ ہوا، امپورٹس میں، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ ایک داستان ہے، اگر بیان کرتے جائیں تو ختم نہیں ہوتی، ترقی کی وہ فہرست ختم نہیں ہوتی اگر بیان کریں جو خان صاحب کے دور میں ہوئی۔ شوکت خانم ہاسپٹلز بنائے، نمل یونیورسٹی بنائی، معیاری تعلیم، اور 70% سے زائد لوگوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل میں 70% سے زائد لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تک کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مریض، اس کا مفت علاج کیا جا رہا ہے یا یہ آن پیمنٹ آیا ہے، تاکہ مریض کی عزت نفس محفوظ رہ سکے اور اس کو ایک بہترین اور معیاری علاج جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے۔ خان صاحب، اس وقت آپ کی جان شدید ترین خطرے میں ہے کیونکہ آپ کو آلریڈی 4 گولیاں لگ چکی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ آپ ہولوگرافک ٹیکنالوجی کو اپنائیں، جب بھی ٹریول کریں۔ اگر بم پروف گاڑی ہو سکے تو بہترین، نہیں تو ایٹ لیسٹ بلٹ پروف گاڑی میں سفر کریں۔ چیسٹ شیلڈ آپ پہنیں، سیف گارڈز پہنیں، بلٹ پروف اسکرین یوز کریں اگر کہیں ایڈریس آپ کرتے ہیں فزیکلی تو۔ اور پولیس جو انتہائی غفلت کا مظاہرہ، بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، جنہوں نے جان بوجھ کے، یقیناً جان بوجھ کے سیکیورٹی کا حصار فراہم نہیں کیا اور کنٹینر سے انتہائی دور رہی، اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ 3 دفعہ عمران خان صاحب کی گاڑی کو ہاسپٹل جب زخمی حالت میں لے جایا جا رہا تھا تو ڈسٹریکٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، ایسے راستوں پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی جہاں پہ وقت برباد کیا جا سکے اور خان صاحب خدا نخواستہ ان کی زندگی کو غیر محفوظ بنایا جا سکے۔ پولیس کو اطلاع فراہم کرنے کے باوجود موٹر ویز کے اوپر، ہائی ویز کے اوپر راستے کلیئر نہیں کیے گئے اور خان صاحب کی گاڑی، جو ان کی 2 گاڑیوں کا کارکیڈ اور کاروان جا رہا تھا ہاسپٹل کی طرف، شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف، وہ رش کے اندر پھنس گیا، ٹریفک جام کے اندر پھنس گیا اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ وقت ضائع ہوا اور خان صاحب کی بلیڈنگ ہوئی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ بچانے والا جب بچانے پہ آتا ہے تو شیاطین کے بنائے ہوئے سارے جال وہ بالکل مٹی اور خاک ہو جاتے ہیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ آپ اپنا بھرپور اور پرامن احتجاج جاری رکھیں
جب تک خان صاحب کے قاتل، صحافیوں کے قاتل، پاکستان کے عوام کی زندگی کو پاکستان میں تنگ کرنے والے سامنے نہیں آ جاتے اور ان کو قرار واقعی سزا نہیں مل جاتی اور پاکستانی عوام ایک نیا پاکستان حاصل نہیں کر لیتی، آزاد نہیں ہو جاتی، بہت ساری باتیں اگر یہاں پہ کرنے بیٹھ جاؤں تو 10 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے، باتیں ختم نہیں ہوں گی، 10 مہینے بھی کم پڑ جائیں گے، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ صرف اپنا بھرپور احتجاج جاری رکھیے۔ خان صاحب، آپ ہاسپٹل سے ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے ذریعے لانگ مارچ کی قیادت کرتے رہیں اور جن جن کنٹینرز کے اوپر آپ کا ہولوگرام چل رہا ہو ان کو بھی فلی سیکیورڈ کیا جائے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹیم تو ہوگی جو وہاں پہ پروجیکٹر کے ذریعے آپ کا ہولوگرام دکھائے گی۔ اس ٹیم کی پروٹیکشن کے لیے پولیس کی سیکیورٹی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ذمہ داری ہے، اور کے پی کے میں خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ کے پی کے میں اس کاروان اور کارکیڈ کو اور اس کنٹینر کی حفاظت کرے، عوام کی حفاظت کرے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔